کہ آپ نے کچھ کھایا تو اس کے بعد ایگزٹ حساب دینا لازمی ہوتا ہے. تو جب آپ نے حساب دیا تو کیا وہ چیز ختم ہوگی؟ نہیں. ایک شعر یاد آ رہا تھا یہاں پر کہ انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. Matter is neither created nor destroyed in any chemical reaction. It just changes its form. یہ جو ایک لائن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، یہ میری 9 کلاس کی کیمسٹری کی بک میں لکھا ہوا تھا کہ کسی بھی کیمیکل ریئیکشن میں کوئی بھی چیز بنتی نہیں ہے. کسی بھی کیمیکل ریئیکشن میں کوئی بھی چیز جڑ سے ختم نہیں ہوتی. آپ نے پانی لیا، اس کے نیچے آپ نے ہیٹ دیا، وہ ویپرائز ہو کے اوپر چلا گیا. کیا وہ پانی ختم ہو گیا؟ نظر نہیں آ رہا تو وہ پانی ختم بالکل جڑ سے؟ نہیں، اس نے اپنی شکل چینج کر لی. آپ نے آکسیجن ہائیڈروجن لیا، H2O لیا، اس کو کمبائن کیا، پانی کا وجود بنا. وہ پانی ریئیکشن کے طور پہ آپ کو ملا. کیا وہ ایک نئی چیز بنی؟ بالکل نہیں. جسٹ اس گیس نے، آکسیجن اور ہائیڈروجن نے، H2O نے اپنی شکل تبدیل کی. جب ان دونوں کے درمیان ریئیکشن ہوا تو پانی وجود میں آیا. اب میں یہ بات آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی کوئی چیز بنتی نہیں ہے، کبھی بھی کوئی چیز ختم نہیں ہوتی. ایک شعر یاد آ رہا تھا یہاں پر کہ انداز بیاں رنگ بدل دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نہیں. اب میں یہاں پہ یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ نہ کچھ بنتا ہے نہ کچھ ختم ہوتا ہے، جسٹ وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے. ایٹم بالکل جڑ سے کبھی ختم نہیں ہوتا. آپ نے لکڑی لیا، اس کو ہیٹ دیا، اس کو جلایا. جب جلانے لگے وہ ایک من کا تھا، لیکن جب آپ نے اس کو ختم کیا، اس کو جلا دیا مکمل طور پہ، اس کی راکھ بنی، اس کا کول بنا، جو بھی بنا وہ کم وزن کا کیوں تھا؟ باقی وزن اس کا کہاں گیا؟ کچھ پھیل گیا، ڈسٹروائے ہو گیا، گیسز میں چلا گیا، لیکن وہ جڑ سے ختم نہیں ہوا. وہ ابھی بھی اتنا ہی ہے اپنی جگہ پر. آپ نے ایک فروٹ لیا، فروٹ کھایا، اس کو اپنے ایگزٹ کیا، ٹھیک ہے، جیسے ایک نیچرل کام ہے یہ کہ آپ نے کچھ کھایا تو اس کے بعد ایگزٹ حساب دینا لازمی ہوتا ہے. تو جب آپ نے حساب دیا تو کیا وہ چیز ختم ہوگی؟ نہیں. اس میں سے کچھ آپ کے جسم نے ایکسیپٹ کیا، کچھ اس کو ویسٹ کیا، اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، لیکن وہ صرف جڑ سے ختم نہیں ہوا. اس کی چیزیں ابھی بھی موجود ہیں. ایک کیمیکل ریئیکشن میں دیکھ رہا تھا کہ اگر ایک مدت تک سیب کو بالکل بند ایٹماسفیئر میں رکھا جائے، بالکل بند کر کے رکھا جائے کسی جار میں، تو وہ ایک ٹائم میں ڈسٹروائے ہوگا اور ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب وہ واپس اپنی ریئل شکل میں آ جائے گا. اس کی جسٹ ایک کیمیکل ریئیکشن ہے، کچھ بنتا بھی نہیں ہے، کچھ ختم بھی نہیں ہوتا. یہاں پہ میں یہ بات آپ کو کیوں اتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں؟ واٹر کرائسس کی وجہ سے. اب آپ کہیں گے کہ پانی شروع سے اتنا تھا تو پرسنٹیج پینے کے پانی کی کم کیوں ہو رہی ہے؟ وہ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں. پہلے پانی تھا پینے کے لیے جو ہم استعمال کیا کرتے تھے، زمین سے آتا تھا. اب ہم اس کو زمین سے نچوڑ رہے ہیں. ہم وہاں سے بور کر کے پانی کو نکال چکے ہیں، پی رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں. اتنا پانی پتہ نہیں کتنے گاؤں پی لیں جتنے میں 10 لوگ نہاتے ہیں. تو یہ پانی صرف اپنی شکل تبدیل کر رہا ہے. پہلے وہ پانی پینے کے قابل تھا، لیکن آپ لوگوں کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ پانی پولیوٹنٹ ہوتا جا رہا ہے، بالکل آلودہ ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ پینے کے قابل نہیں رہا، نالیوں میں جا رہا ہے. بالکل جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے ڈسٹرب ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. یہ ساری کہانی سمجھانے کا مطلب یہ تھا کہ پانی بالکل ختم نہیں ہوا. اس کا استعمال ہم لوگوں نے غلط کیا، اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا، غلط جگہ پر استعمال کیا، جس کی وجہ سے اب وہ پرسنٹیج نہیں رہی ہے. جو پانی استعمال کے قابل نہیں ہے اس کی پرسنٹیج زیادہ ہو گئی ہے، اور جو پانی استعمال کے قابل ہے اس کی پرسنٹیج کم ہو گئی ہے اتنا ہی 100%. مثال کے طور پہ پہلے 50% اگر تھا نہیں، ویسے مثال کے طور پہ 50% پینے کے قابل تھا، 50% پینے کے قابل نہیں تھا. جو پینے کے قابل تھا اس کو ہم نے غلط استعمال کر کے جو نہ پینے کے قابل ہے اس کی پرسنٹیج کو بڑھا دیا. پانی کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں، صحیح لوگوں تک پہنچانا سیکھیں، شیئر کرنا سیکھیں. آپ سوچیں کہ اگر آپ کو پانی پینے کے لیے 10 کلومیٹر چل کے جانا پڑتا ایک گلاس پینے کے لیے تو کیا زندگی ہوتی. لیکن آج بھی کافی لوگ ہیں ایسے جو یہ زندگی گزار رہے ہیں، صرف ایک دن کا پانی پینے کے لیے وہ کلومیٹرز کے حساب سے سفر کر کے جاتے ہیں. خدا را اپنے آنے والے کل کو محفوظ کریں. ابھی تو آپ منرل واٹر کی بوتل لے کے پی لیتے ہیں، لیکن آنے والے دور میں وہ بھی نہیں ملے گی.